اگر کسی عورت کو حق المہر میں 10 تولے سونا ملا ہے تو وہ خود اپنی زکوٰۃ دے گی، شوہر کی زکوٰۃ کی ذمہ دار تو نہیں ہے۔ آپ پر کوئی ضروری نہیں کہ ہمدردی کرنا چاہو، تمہاری مرضی ہے، ورنہ شریعت نہیں پابند کرتی کہ تم شوہر کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے جو سونا رکھا ہے اور پیسے ہیں، ملا کے سارے کی قیمت کر کے 2.5% نکال دیا کرو۔ جو آدمی مطلقہ بیوی مغلظہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اس نے اس بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ زنا کر رہا ہے۔ کافر نہیں ہو گیا کہ مر جائے جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے کہ جب تک وہ دوسری جگہ شادی کر کے حلالہ نہ کراتی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام کعبے شریف میں لکھ دیں، ماشاءاللہ یہی لکھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، پھر کعبے کے خلاف پر تو کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی، یہ صرف تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل ناجائز ہے۔ بیت اللہ کی حاضری کے لیے دعا کریں، یہ تھوڑا کہ نام لکھنے سے حاضری ہوگی۔ عمرے میں اگر دم پڑ جائے تو اس کا دم مکے کی حدود میں دینا ہوتا ہے کہ ایک بکری لے کے ذبح کرے، غریبوں کو کھلا دے۔ اگر نہیں ہے پیسے، اس کا کوئی روزے نہیں ہوتے، روزے ہوتے ہیں دم تمتع اور دم قران کے، اس کے نہیں ہوتے دم جبر کے۔ آپ چلیں جائیں، جب اللہ پیسے دے یہاں بھیج کے دم کروا دیں۔ میں نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے، میرا شوق ہے کہ میں مبلغ بنوں، ٹھیک ہے، اللہ کامیاب کرے آپ کو، اچھی نیت ہے آپ کی۔ کہتے ہیں جی ہم جب عمرہ کر کے گھر جاتے ہیں، لوگ ملنے کے لیے بھی آتے ہیں، مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، کوئی حرج، خوشی کی بات ہے، ایک دوسرے کا استقبال ہے۔ زبانی قرآن مجید پڑھنے پر زبان اٹکنے لگ گئی ہے، اللہ پاک آپ کو شفا دے۔ قرآن میں جو آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، یہ پڑھا کرو۔ اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں تو امیر تھا لیکن دوسرے ملک میں آنے کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ مسکین ہو گیا، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ موجودہ حالت اس کی کیا ہے۔ میری بیٹی ہے بیچاری، بول نہیں سکتی، زمزم اسی نیت سے اس کو پلائیں۔ حج کے لیے استطاعت ہونا شرط ہے، اپنے نہیں ہوتے ہیں تو کیا آدمی کو عمرہ بھی نہیں عمرہ کر سکتے، عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ نماز کے دوران اگر بچے کو گرنے یا گھونے کے خدشے سے پکڑا جائے تو کوئی حرج نہیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آج کل ان کے لیے بیلٹ ملتی ہیں، وہ باندھ کے رکھیں اور اپنے پاؤں میں باندھ، آپ کی نماز بھی خراب نہیں ہوگی، وہ بھی بھاگ سکتا۔ جوتے پہن کے طواف کرنا جائز ہے اگر جوتے نئے ہیں اور پاک ہیں۔ نبی شیر کوئی نام نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی قسم کھا کے توڑنا گناہ ہے، کفارہ نہیں ہوتا ان چیزوں میں، توبہ کریں۔ اگر کوئی عورت گروپ میں بغیر محرم پہ عمرے پہ آئے، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ عورت جوان ہے، بوڑھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ شیطان حرم میں آتا ہے، بالکل کیوں نہیں آتا ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والا کون تھا؟ جب حضور کے قتل کی سازش ہو رہی تھی تو شیطان تو ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل میں،
یہاں تو بڑا آتا ہے، تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے آتے ہیں۔ ہم مدینہ منورہ گئے، واپسی والے دن میری بیوی کو ماہواری آ گئی، احرام کی نیت نہیں کی، چونکہ 2 دن کے بعد ہماری پاکستان فلائٹ ہے، مجبور ہے، بس اللہ معاف کرے، ورنہ اصولاً تو یہ ہے کہ دم دینی پڑتی ہے۔ دم نہ دیا جائے عمرہ تو قبول ہو جائے گا، وہ آپ کے ذمے اللہ کا قرضہ ہے، جب اللہ توفیق دے ادا کرو۔ جو آدمی دم کا بکرا دے رہا ہے اپنے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ قبلے کی طرف پاؤں کرنا جو ہے اگر تو توہین مقصود ہے تو پھر تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نہیں ہے تو کوئی حل نہیں۔ جو بھی دوستوں نے بیماروں نے لکھا، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اس عاجز کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہماری قافلے میں 2 خواتین ہیں جن نے جمعہ والے دن میقات سے احرام باندھا ہے اور مدینہ میں اسی دن جانا تھا۔ جب وہ حرم میں آئی ہیں تو دیکھا کہ رش بہت تھا، انہوں نے کمرہ میں جا کر احرام کھول دیا، مجھے پتہ نہیں کہاں باندھا تھا کہاں کھول دیا۔ بہرحال اگر نیت نہیں کی تھی، 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، لبیک نہیں پڑھی تو کپڑا باندھنے سے تو کوئی احرام نہیں ہوتا، اور عورت کا تو ویسے بھی کوئی احرام نہیں ہوتا، تم نے فرضی خود بنایا ہوا ہے۔ حضور پاک کے زمانے کے منافقین پکے جہنمی ہوں گے، ہاں بالکل ہے، لیکن آج کل کے جو منافق ہم نہیں کہہ سکتے ان کو جہنم۔ حضور کو اللہ نے بتایا تھا کہ یہ منافق ہے، اللہ نے فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ہمیں کون بتائے گا؟ ظاہری اگر منافق بھی ہو تو یہ عملی منافق ہوگا، اعتقادی نہیں ہوگا۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر زندہ ہے معذور ہے ان کے لیے بھی عمرہ طواف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ عمرے کا سفر کرے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ بعض لوگ قرآن کریم ہاتھ میں لے کے طواف کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ادب سے خیال رکھیں کبھی دھکا لگے گر جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تسبیح پڑھیں۔ میں نے اپنا عمرہ اپنی والدہ کے ساتھ اوپر والی منزل میں کرسی سے ادا کیا، 2-3 دنوں میں نے احرام باندھ کے نیچے طواف کیا، بہرحال جو بھی وہ اللہ قبول کرے۔ اوپر جو ماں کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک چیز 10,000 کی ہو، قسطوں پہ 12 کی وہ جائز ہے۔ ابراہیم خلیل جو روڈ ہے یا اور جگہ ہے، آواز نہیں، اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ آواز تو آپ ٹیلی ویژن کھول لیں، آپ کے ملک میں بھی آ جائے گی۔ میرے کچھ دوست ہیں جو کاکیا سے جو دم والے بکرے ہوتے ہیں سستے خرید لیتے ہیں، بالکل حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے۔ سیدھا تلاوت جو ہے بہتر ہے کہ فجر کے بعد نہ کرے، لیکن کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ افضل وہی ہے کہ اشراق جب پڑھیں تو سیدھا تلاوت بھی اس وقت کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر ماری، تم نے گھڑا ہوا ہے، پتھر تو اس نے نہیں مارا تھا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ تبا لک الہذا جماعتنا، اسی لیے میں بلایا تھا تو میرے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، تمہیں کیا فکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ غیر مسلم کو آب زمزم جائز ہے، گاڑی بینک سے لینا وہ سود ہے، وہ حرام ہے،
داڑھی بار بار مڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ میل جول شادی وادی بالکل نہ رکھیں، چونکہ قادیانی کافر نہیں مرتد ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں مسلمان دکاندار شراب بیچتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ کر لیا، دونوں کرنے کے بعد میں نے بیوی کے بال کاٹے اور پھر میں خود حل کر، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ عورت عمرے پہ آئے، عمرے سے پہلے حیض شروع ہو جائے تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو تو پھر عمرہ کرے گی۔ میرے بھائی وفات پا چکے ہیں، مکے آنے کے بعد میری بہن وفات پا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک شخص کو 1 لاکھ کے بدلے موٹر سائیکل دینا، وہ آدمی اس کو بیچ دیتا ہے، اس نے مجھے 6 مہینے کے بعد 1 لاکھ دینا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ نہ خریدیں، وہ کسی اور کو جا کے بیچیں۔ پیچھے کی طرف آواز عورتوں کو نہیں جاتی، میرے بس میں نہیں ہے، میں دعا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دعا کریں انتظامیہ جو ہے اس طرف بھی ایک مائکرو فون لگا دے۔ ننہال ہوں یا سسرال، عمرہ سب کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اگر عمرے کے دوران عورت کا چہرہ کپڑے پہ لگ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ مکے میں امامت کس جگہ ہوتی ہے جا کے دیکھ لیں، زیادہ منع نہ کریں، کیونکہ حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ ایسا نفع کرو کہ اس کو نقصان پہنچے اور نہ ایسا ہو کہ تمہیں نقصان پہنچے، اعتدال ہو۔ ہندوستان والے یا کوئی بھی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، دل سے نیت کی، نماز بھی ادا کی، مگر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میقات نکل گیا، جدہ آ گیا، ماشاءاللہ جدے سے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ یہاں نفلی طواف پہ وقت لگتا ہے، میں نے زیادہ عمرے کرنے کے بعد کیا، 12 آپ نے 8 عمرے کیے، جتنے بھی کہ اللہ قبول فرمائے، بس بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے کوئی دوست حج پہ آئے تھے، ہم نے قربانی کے پیسے کیے، کسی کو دیے تھے، حج کے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے قربانی نہیں دی۔ اگر جن لوگوں نے حج کرنا تھا ان کی حج کی بکری نہیں دی تو پھر اب ڈبل ہو گئے۔ اگر ایک عام قربانی جو ہر سال اپنے ملک میں کرتے ہیں وہ نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ میں ایک آدمی سے پتہ نہیں کتنا انویسٹمنٹ کے لیے لیا، نفع میں بھی لے سکتا ہوں، نہیں جس کے پیسے ہیں وہی لے گا، تم کیوں لو۔ میرا کزن 20 سال سے مرگی کی بیماری میں مبتلا، اللہ شفا عطا فرمائے، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اس آیت کو پڑھ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور عالم طارق صاحب، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ان کی مشکلات حل کرے۔ میں وہم کا مریض ہوں، وہم کا کوئی علاج نہیں، بس آخری صورتیں پڑھ کے دم کر کے بدن پہ پھیرا کرو۔ عمرے میں فرائض جو ہے نا یاد رکھے، سب سے بڑا فرض اس کا طواف ہے، باقی واجب ہے۔ حج میں تو فرائض جو ہے وہ نیت بھی ہے، عرفات بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یوم عشرہ اور 9 کو عرفات میں ہونا بھی ہے، وہ 4 فرائض ہیں۔ نماز میں غلط خیال آتے ہیں وہ معاف ہیں۔ عمرے کی نیت باندھ کے طواف کریں تو 2-3 دن تک صفا مروہ حج نہ کریں، صرف طواف کرتے رہیں تو بہرحال حج تو کوئی نہیں، لیکن پہلے عمرہ مکمل کریں۔ اگر میں نے مشین سے اپنے بال صاف کرائے بالکل 0 پر، کوئی حل ٹھیک ہے،
15 ریال گرے ہوئے ملے ہیں، کسی غریب کو دے دیں۔ ایک نماز ظہر کے وقت آرام کرتے ہیں، لیٹ پڑتے ہیں اونچی آواز میں مریدوں کے ساتھ مل کے، یہ سب فراڈ ہے۔ اللہ کے اوقات مقرر ہیں اور پھر حرم کی نماز چھوڑ کے سوتے رہو۔ بلوچستان میں 10 سالوں سے خشک سالی ہے، اللہ اس علاقے پہ رحم فرما، وہاں رحمت کی بارشیں بھی عطا فرما، امن بھی قائم فرما اور دہشت گرد ظالموں کے ظلم سے بھی بچا۔ اگر احرام کی حالت میں سر پہ 5-10 منٹ کپڑا رکھا گیا کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کے بعد 2 رکعت تو پڑھے، لیکن واجب پڑھے تو ہیں نا، کچھ سمجھو۔ بغیر احرام کے کراچی سے جدہ، جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل دم ہے۔ اگر طواف کے 2 رکعت واجب تاخیر سے پڑھے جائیں تب بھی جائز ہے۔ جو آدمی 40 نمازیں مدینے پاک میں نہیں پڑھتا، اس کا حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ایک فضیلت ہے۔ عرفات سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عرفات حد حرم کے باہر ہے۔ عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے، لیکن وہ ہاتھ سینے پہ باندھے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جب سجدہ کرے تو اپنے بدن کو زمین کے قریب رکھے۔ کچھ لوگ مجھے لے کے جرانہ کے مکان 5 کلومیٹر آگے گئے، وہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ کا منکر ہے، نعوذ باللہ، اگر صدیق کی صداقت کا بھی منکر ہے، عائشہ کی عفت و عصمت کا بھی منکر ہے، وہ کافر ہے۔ والدہ بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ حلالہ تو قرآن میں ہے، حتیٰ تنکح فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ ایک بچہ 3 ماہ کا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت آئی عمرے پہ، خامد یہاں تھا، عمرہ ادا کے بعد ان سے ہم بستری کیے، عمرہ ادا کرنے کے بعد کیا تو ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہے۔ اگر عمرے کے دوران کیا تو پھر دم بھی پڑ گئی، اس کو عمرہ بھی دوبارہ کروایا۔ امام کے آگے جو نماز پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی عورت نے صفا مروہ نہیں کیا، بھول گئی، بال بھی کاٹ دیے، دم پڑ گئی، ہم نے 8 عمرے کیے، عمرے کے بعد مشین سے بال صاف کیے، جب مشین ہر دفعہ کیسے مشین چلتی رہی، ایک دفعہ اگر 0 پھر جائے تو اس طرح ہی کام آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ آپ نے مڈائے نہیں، حلق نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ حیض کی حالت میں عمرہ کرنے کی نیت کیسے کی جائے؟ جیسے عام کرتے ہیں، نیت کر لیں اور گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، جب پاک ہو عمرہ کریں۔ عادت کے دن پورے ہو گئے پھر بھی خون آ رہا ہے تو 10 دن تک دیکھنا پڑے گا۔ عادت چاہے 7 دن ہو، لیکن خون جو آ رہا ہے اس لیے 10 دن تک انتظار کرنی پڑے گی۔ عمرے میں طواف وداع نہیں ہوتا۔ ہاتھ منہ صابن سے دھوئے تو 2-4 ریال خیرات کر دے۔ اگر عورت نے منہ پہ کپڑا ڈالا کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں مشک والے صابن کے ساتھ سر پہ بال اتارے، صاف ظاہر ہے کہ سارے سر پہ لگایا ہے تو دم پڑ گئی۔
میرے چند دوست ہیں جن کی اولاد نہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے اور اولاد بھی صالح عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مراکز دین کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ